اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسعد اللہ ایامنا و ایامکم بذکر ولادت الامام الثامن اعنی علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ ہم تمام عالم اسلام کی خدمت اقدس میں فرزند نبوت و ولایت، آفتاب ہدایت، قمر امامت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس خوشی اور مسرت کے موقع پر امام علیہ السلام کا ایک قول مبارک بطور تحفہ ہم تمام عاشقان امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ امام الرضا، الغضب مفتاح کل شر۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، غصہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ سامعین محترم، اگر امام علیہ السلام کے اس قول مبارک پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً امام علیہ السلام کا یہ ایک قول تمام عالم انسانیت کے لیے کافی ہے۔ آپ تجزیہ کر لیجئے، اکثر فسادات، جنگ و جدال اور قتل و غارت کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے غصہ۔ اکثر انسان غصے میں ایسے کام کر جاتا ہے کہ پھر انسان پچھتاتا ہے اور کف افسوس ملتا ہے۔ اگر انسان غصے پر کنٹرول کر لے تو انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ امام علیہ السلام کی حیات طیبہ تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کتنے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر دشمن نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کو اذیتیں پہنچائی ہیں، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی، مگر امام علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ صبر سے کام لیا۔ امام علیہ السلام ہر انسان سے محبت کیا کرتے تھے، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اپنے اور پرائے سب رضا کہہ کر پکارتے ہیں۔ رضا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے محبوب ترین ہستی۔ امام رضا علیہ السلام وہ عظیم ذات ہیں کہ جن سے اپنے اور پرائے محبت کیا کرتے تھے، جن سے اپنے اور پرائے سب محبت کریں اسے رضا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام رضا علیہ السلام سے اپنے اور پرائے سب محبت کرتے تھے، اور آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی لوگ دور دراز سے اہل تشیع کے علاوہ دوسرے مسالک اور مذاہب کے لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب وہ تو اس لیے آ رہے ہیں چونکہ ایران داعی اتحاد ہے، وہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے تو لوگ آج کچھ آنے لگے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ زمانے قدیم میں بھی لوگ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میں یہاں پر بطور دلیل دو نام پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین ابن حبان شافعی یہ اکثر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور صرف زیارت کرنے نہیں بلکہ جب یہ کسی مشکل میں گھرتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے تو امام رضا کے حرم میں آیا کرتے تھے، اور حرم میں آ کر بارگاہ خدا میں امام رضا علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کیا کرتے تھے۔ پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا اور ان کی مشکلات دور ہو جایا کرتی تھی۔ دوسرا نام یہاں پر ہم پیش کریں، ابو بکر ابن خزیمہ، یہ بھی اکثر امام کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابو بکر ابن خزیمہ علماء کی جماعت کے ساتھ، اہل سنت کے بڑے علماء کی ایک جماعت کے ساتھ اکثر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ علی کل حال امام رضا علیہ السلام کا حرم مطہر ہمیشہ تمام عالم انسانیت کے لیے، چاہے اہل تشیع ہوں یا غیر اہل تشیع، سب کے لیے مرکز رہا ہے۔ لوگ ہمیشہ زیارت کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سب لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے یہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ یہ یوں کہا جائے کہ خالی ہاتھ آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے پروردگار تمام مومنین کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اور ان کی ولادت باسعادت کی خوشی کے صدقے میں پروردگار تمام مومنین کو خوشیاں نصیب فرما۔